نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے باقاعدہ مشاورت 20 سے شروع، اگلے ہفتے نام بھی سامنے آ جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 29 نومبر کو کمان تبدیلی کی تقریب کا اعلان کر دیا۔ نئے سپہ سالار کا نام پیپر میں آنا باقی ہے۔ اہم معاملات پر فیصلے سے پہلے اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گفتگو، آصف علی زرداری کا معاملے کو کسی صورت سیاسی نہیں بنانے کا مشورہ۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر وزیر اعظم کی مشاورت، وزیر دفاع اور وزیر خزانہ کو پارٹی رہنماؤں اور اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا ٹاسک دے دیا۔ اسحاق ڈار نے تعیناتی پر صدر مملکت کو اعتماد میں لیا۔ عارف علوی نے بھی واضح کر دیا، سپہ سالار کی تقرری وزیر اعظم کا آئینی اختیار ہے، سمری روکیں گے نہیں۔ عمران خان کا جلد اور شفاف الیکشن کے ایجنڈے پر صدر مملکت اور آرمی چیف کی ملاقات کا دعویٰ، لاہور میں اپنی ملاقات کی خبریں مسترد کر دی۔ آرمی ایکٹ میں مجوزہ حکومتی ترمیم عدالت لے جانے کا اعلان، نواز شریف پر مرضی کا آرمی چیف لگانے کی کوششوں کا الزام دہرا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج مارچ راولپنڈی پہنچنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ پنجاب حکومت کا لانگ مارچ، وفاقی دارالحکومت کے حدود سے گزارنے کے لیے متعلقہ انتظامیہ سے بات کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے اسلام آباد سے چک بیلی روڈ تک ریلی کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے دی۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے کی کوششیں مہنگی پڑ گئیں۔ کنٹینرز کے کرایوں کا بوجھ 1 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ انتظامیہ کو مزید 60 کروڑ روپے سے زائد رقم درکار۔ آئندہ 10 روز ملک و قوم کے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ شیخ رشید نے تباہال معیشت مزید سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حکومت نے خود کو ریلیف اور لوگوں کو تکلیف دی، سابق وزیر داخلہ کا ٹویٹ۔ عمران خان نے امریکی سازش کا بیانیہ چھوڑ دیا تو ہمیں بھی یہ معاملات چھوڑ دینا چاہیے۔ بلاول بھٹو کا چیئرمین پی ٹی آئی کو یو ٹرن کا طعنہ، وزیر خارجہ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر نظر ثانی ضروری قرار دے دی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کل جامعہ دارالعلوم کراچی میں ادا کی جائے گی۔ انتقال عالم اسلام کے لیے سانحہ ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت سیاسی اور مذہبی شخصیات کا اظہار تعزیت۔ نیب کراچی کے ایک اور سینئر پروسیکیوٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ آرٹیکل ہولڈر نے استعفیٰ چیئرمین نیب کو بھیج دیا۔ ذرائع کے مطابق نیب پروسیکیوٹر ہائی پروفائل کیسز واپس لینے پر دباؤ کا شکار تھے۔ 2 ارب 14 کروڑ کی مبینہ کرپشن کیس، کراچی کی عدالت نے ایم این اے مختوم جمیل الزماں کے کوآرڈینیٹر اسلم پیرزادہ کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ اسٹیج اور فلم کے مزاحیہ اداکار طارق ٹیڈی علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ گزشتہ کئی روز سے علیل تھے، میت گھر منتقل۔ مسکراہٹیں بکھیرنے والا چلا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے تعزیتی پیغامات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ امریکہ روانہ، 10 روز تک قیام کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ امریکہ میں اہم ملاقات کریں گے، ذرائع کا دعویٰ۔ عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز کا اختتام، غیر ملکی خریداروں کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی، پاکستانی بم پروف گاڑیاں توجہ کا مرکز، جدید ہتھیاروں سے لیس الرٹ کمانڈوز نے بھی توجہ سمیٹ لی، خاتون کمانڈو کا اسلحے کے استعمال کا عملی مظاہرہ۔ امریکی محکمہ انصاف نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مجرمانہ تحقیقات کی نگرانی کے لیے خصوصی وکیل نامزد کر دیا۔ ٹرمپ نے اقدام سیاسی اور غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کا میلہ سجنے میں صرف 1 دن رہ گیا۔ اتوار کو رنگا رنگ تقریب سے میگا ایونٹ شروع ہو جائے گا۔ اسٹیڈیم میں شراب کی فروخت پر پابندی۔ دوحہ میں ٹیموں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ وارم اپ میچز میں پرتگال، اسپین اور کینیڈا کی فتح۔ پاکستان ورلڈ کپ نہیں کھیلے گا، لیکن ورلڈ کپ پاکستانی فٹ بال سے کھیلا جائے گا۔ سیالکوٹ کے ہنرمند پھر ملک کا نام روشن کرنے میں کامیاب۔ اور لاہور میں 3 روزہ سول فیسٹیول اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ شروع۔ پہلے روز کسی نے دیسی کھابوں کے مزے لیے تو کوئی فاسٹ فوڈ کا دلدادہ نظر آیا۔ لاہوریوں نے پان اور آئس کریم پر بھی خوب ہاتھ صاف کیا۔